الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا وإمامنا وإمام أنبيائنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام دینی بھائیوں اور عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس دنیا میں بسنے والا ہر انسان، چاہے مرد ہو عورت ہو، دیہاتی ہو شہری ہو، کالا ہو گورا ہو، عرب ہو عجم ہو، ہر ایک کے دل کی تمنا اور ہر ایک کے دل کی چاہت یہ ہے کہ اس کی زندگی کامیاب ہو جائے. ہر ایک اسی لیے محنت کر رہا ہے. کاشتکار اپنی کاشتکاری میں محنت کر رہا ہے اس لیے کہ میری پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی کامیاب ہو جائے. مزدور اپنی مزدوری جو کر رہا ہے وہ اسی لیے کر رہا ہے کہ میری پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی بن جائے. یہاں تک کہ جو ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکہ ڈالتے ہیں وہ بھی اسی لیے ڈاکہ ڈالتے ہیں کہ اس کی زندگی کامیاب ہو جائے. حالانکہ ہر زمانے میں انسان دو چیزوں سے غافل رہا. ایک، اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میری کامیابی کیا ہے. عارفین فرماتے ہیں اور اولیاء صادقین فرماتے ہیں اور اولیاء کاملین فرماتے ہیں انسان ہر زمانے میں دو چیزوں سے غافل رہا. ایک، اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میری کامیابی کیا ہے. یہ جانتا ہی نہیں کہ میری کامیابی کیا ہے. اب یہ جب جو ہے وہ جانتا نہیں ہے کہ میری کامیابی کیا ہے تو پھر یہ کامیابی کس کو سمجھتا ہے؟ ملک میں، مال میں، عہدوں میں، ڈگریوں میں، بینک بیلنس میں آدمی اپنی کامیابی کو تلاش کرتا ہے. حالانکہ
وہاں پر اللہ رب العزت نے کامیابی کو نہیں رکھا ہے۔ اگر حکومت میں کامیابی کو رکھا ہوتا تو فرعون کامیاب ہو جاتا، مال میں اگر کامیابی کو رکھا ہوتا تو قارون کامیاب ہو جاتا۔ کتنا تھا اس کے پاس؟ میرے اور آپ کے پاس کتنا ہے؟ ہم تو ترکنجیے ہیں، ہم تو بخیل ہیں، ہم تو اپنی سگی بیوہ بہن کو نہیں دے سکتے، یتیم بھانجوں کو نہیں دے سکتے، یتیم بھتیجوں کو نہیں دے سکتے، کسی غریب کو نہیں دے سکتے، کسی یتیم پر نہیں خرچ کر سکتے۔ میرے اور آپ کے پاس کتنا ہے؟ ایک ایسی بنگلہ اگر بنایا سیف اللہ خان نے کوسمبا میں تو اس پر بھی مجھے ناز ہے کہ میرے پاس ایک ایسی بنگلہ ہے۔ تو کتنوں کے بوچھ مارے، کتنوں کو ہنسایا، کتنوں کو رلایا، کتنوں کے چپل گھسوائے، تب جا کر ایک بنگلے کا مالک ہے۔ اس پر بھی مجھے ناز ہے۔ قارون کے پاس کتنا تھا؟ 40 پہلوان یا 40 اونٹ اس کے خزانے کی کنجیاں لے کر چلتے تھے، اس کے خزانے کی چابیاں لے کر چلتے تھے۔ تو مال میں کامیابی ہوتی تو قارون کامیاب ہو جاتا۔ 4 بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر سلطنت کی۔ 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے۔ مسلمانوں میں سلیمان بن داؤد علیہ السلام اور سکندر ذوالقرنین، اور کافروں میں بخت نصر اور نمرود۔ اور ہمارے میاں جی محراب صاحب فرماتے تھے ہارون رشید کے بارے میں بھی، تو جنہوں نے پوری دنیا پر سلطنت کی، لیکن بخت نصر کامیاب ہوا، نمرود کامیاب ہوا نہیں بلکہ ناکام ہو گیا۔ ملک میں، مال میں، عہدوں میں، ڈگریوں میں، بینک بیلنس میں اگر اللہ نے کامیابی کو رکھا ہوتا تو دنیا کے یہ لوگ کامیاب ہو جاتے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام نے دنیا کے انسانوں کو آ کر حقیقی کامیابی کیا ہے وہ سمجھایا، اور اس کامیابی کو اللہ نے کہاں رکھا۔ انبیاء علیہ السلام نے اور صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اور چاروں سلسلے کے لاکھوں اولیاء کاملین اور پیران طریقت اور بزرگان دین اور سلف اور صالحین نے آ کر دنیا کے انسانوں کو ان کی حقیقی کامیابی سمجھایا کہ تمہاری حقیقی کامیابی کیا ہے، جس کو رب کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اور لوگوں تم دنیا میں کامیابی تلاش کرتے ہو، یہ تو ایسا ہے کَسَرَابٍ بِقِيَّةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً، جیسے ریگستان میں دوڑنے والا ہرن، وہ دوڑتا ہے اور دور دیکھتا ہے وہاں پانی نظر آتا ہے، دوڑتا، فانتا، کودتا، جب وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پانی نہیں ہے، یہ تو دھوپ ہے جو ریت پر پڑ رہی ہے اور ریت چمک رہی ہے۔ اب یہ پانی سمجھ کر دوڑتا ہے، لیکن جب وہاں جا کر آپ ندارت پانی نہیں ہے، اب یہ ہرن کا بچہ اپنی گردن کو اٹھاتا ہے، دوسری طرف دیکھتا ہے، جس کو ہمارے یہاں گجراتی میں کہتے ہیں جھانجرے کے نیر، پانی نہیں ہے لیکن پانی نظر آتا ہے، اب دوسری طرف دوڑتا ہے، جا کر دیکھتا ہے وہاں بھی پانی نہیں ہے، یہاں تک کہ ہرن کا بچہ اسی حال میں اپنی جان کو کھو دیتا ہے، اپنی جان کو گنوا دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک اسی طرح انسان کا بچہ اپنی گردن کو اٹھاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ملک میں کامیابی ہے، ملک حاصل ہو گیا، کامیابی نہیں ملی، اپنی گردن کو اٹھاتا ہے اور سمجھتا ہے مال میں کامیابی ہے، مال حاصل ہو گیا لیکن کامیابی نہیں ملی۔ ہر ایک کا نظریہ یہ بنا ہوا ہے مال ہوگا
تو زندگی بنے گی، اس لیے کہ مال ہوگا تو چیزیں آئے گی، اور چیزیں آئے گی تو زندگی کامیاب ہوگی۔ یہ فاسد نظریہ ہے، فاسد نظریہ ہے اور کافرانہ مزاج ہے۔ ہمارا مزاج تو یہ ہونا چاہیے جتنی دین پر محنت کی جائے گی اور جتنی ایمان پر محنت کی جائے گی، جب ایمان بنے گا اور بنے ہوئے ایمان کے ساتھ اعمال آسمان پر جائیں گے تو پھر آسمان سے رحمتوں کو، برکتوں کو، افتوں کو، بھائی چارگی کو کھینچیں گے۔ میرے والد، میرے شیخ، میرے پیر کامل مثال دیتے تھے، فرماتے تھے کہ ایک ڈنکی لگائی ہیڈ پمپ، اگر یہ ہیڈ پمپ صحیح سالم ہے تو خالص پانی نکالے گا، اور اگر یہ ڈنکی خراب ہے، اب یہ اس کو ہلاؤ تو پانی بھی لائے گا، مٹی بھی لائے گا۔ بالکل ٹھیک اسی طرح اس وقت میرے اور آپ کے اعمال بغیر ایمان کے بنے ہوئے آسمان پر جا رہے ہیں، نتیجے میں آسمان سے افتوں کے، بھائی چارگی کے، رحمتوں کے دروازوں کو نہیں کھول رہے۔ اس لیے ہمارے حضرت کی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ایمان والوں سے کہہ دو کہ ایمان کے دھوکے سے نکل جائے۔ ہم سب کو دھوکہ لگا ہے، جس کو ہم ایمان سمجھتے ہیں یہ ایمان کا دھوکہ ہے۔ ہم انکار نہیں کرتے، بھائی ایک چمچ میں پانی ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ پانی نہیں ہے، بھائی پانی ہے، یہ حلق کو تر کر سکتا ہے۔ ایک گلاس میں پانی ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ پانی نہیں ہے، یہ گلاس کا پانی ہے، یہ حلق کو تر بھی کر سکتا ہے اور پیاس کو بجھا بھی سکتا ہے، لیکن اس سے وضو نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سارے پانی ہے، یہ سب پانی ہے۔ ایسے ہم سب کے پاس ایمان ہے، لیکن ایمان ہے تو کیسا ہے؟ ہم دیکھیں تو صحیح، مسجد کے باہر جو ایمان سر پر ٹوپی نہیں رکھواتا، وہ مسجد کے باہر جو ایمان غیر محرم پر نظر ڈالنے سے نہیں روکتا، وہ ایمان موت پر سلامت رہے گا یا ہاتھ سے چلا جائے گا۔ سوچنے کا مقام ہے۔ ایمان یہ بہت ٹیڑھی کھیر ہے۔ ایمان والوں کو کہو کہ ایمان کے دھوکے سے نکلے۔ ایمان والا سمجھتا ہے ہم تو ایمان والے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو ایمان کی محنت میں لگاتا نہیں آتا۔ ہم تو ایمان والے ہیں۔ ایمان ہے تو کیسا ہے؟ موت کے وقت گرو گھنٹال سے مقابلہ پڑھنا ہے۔ خیر، انبیاء علیہ السلام نے بتلایا تمہاری زندگی کامیاب کسے کہتے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ اور دنیا کے بھولے انسانوں، اور دنیا میں بھٹکنے والے انسانوں، ذرا غور کرو، انبیاء علیہ السلام نے بتلایا، اس لیے تمام انبیاء نے آ کر دنیا کے انسانوں کو ایمان کی دعوت دی، اس لیے کہ جب ایمان بنتا ہے تو تمام احکامات پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ اس لیے صحابہ فرماتے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے قرآن سے پہلے ایمان کو سیکھا ہے۔ ایمان کو سیکھا جاتا ہے، میدان دعوت میں ایمان کو سیکھا جاتا ہے۔ اب ہمارے سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ تو انبیاء علیہ السلام جو بھیجے گئے وہ انسانوں کو حقیقی کامیابی بتلانے کے لیے، تو انبیاء نے بتلایا تمہاری کامیابی کیا ہے؟ جب تمہاری موت آئے اور جب تمہاری روح کو فرشتہ لینے کے لیے آئے تو تمہاری روح کو تمہارے بدن سے ایسے نکالا جائے جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال کو نکالا جاتا ہے، اور جب تمہارا جنازہ چلے تو گھر سے لے کر قبرستان تک
500 फरिश्ते तुम्हारी रूह को लेने के लिए आए हो। हर एक के हाथ में रेहान के गुलदस्ते हो, हर आने वाला नई नई खुशखबरी सुना रहा हो, और तुम्हारी लाश को जब कब्र में रखा जाए और लोग दफन करके चले आए तो एक हूर जाहिर हो जिसके गले में मोतियों का हार हो, तुम उसकी तरफ लपको, वो हार टूट जाए और मोती बिखर जाए और दोनों चुनने में लग जाए और हश्र कायम हो जाए। लो, खबर का जमाना यूं गुजर गया और हश्र जो अव्वलीन से लेकर आखिरीन का मजमा होगा, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के जलाल के सामने ऐसे ठिठुरते और कांपते होंगे जैसे सर्दी में बकरी का बच्चा ठिठुरता है और कांपता है। उस दिन तुम्हें नूर के टीलों पर सैर व तफरीह का मौका मिलेगा और जन्नत जो हमेशा हमेश की नेमत की जगह है, वहां बगैर हिसाब के दाखिल कर दिया जाए। करोड़ों बरस गुजर जाए, अरबों बरस गुजर जाए, खरबों बरस गुजर जाए, 30 और 33 साल की जवानी हमेशा हमेश के लिए दे दी जाए। जन्नती जन्नत के मेवों पर खड़ा होगा, ऊपर से एक परिंदा उड़ता हुआ जावेगा, इसके दिल में ख्याल आवेगा, काश के मैं जमीन पर होता, इस परिंदे के गोश्त के कबाब खाता, दिल में आएगा और कबाब भून के हाजिर हो जाएंगे। जन्नती जन्नत के मेवों पर 40 साल तक खाता चला जाएगा, एक खुशबूदार डकार आवेगी और खाना हजम हो जाएगा। बदहजमी नहीं, खट्टी डकारे नहीं। ऐसी चीजों के लिए मेहनत करनी चाहिए। दुनिया के ठीकरे, दुनिया के चीथड़े, दुनिया के सोना चांदी, दुनिया के हीरे जवाहिरात, हीरे मोती और ऐसी बंगला और ऐसी कार, ये तो मौत का झटका आवेगा और टोटली हाथ से निकल जाएगा। कोई एक मिनट एक साथ के लिए भी साथ नहीं दे। तो ये तुम्हारी हकीकी कामयाबी। अब इस कामयाबी को कहां रखा है? इस कामयाबी को अल्लाह ने अपने मुबारक दीन में रखा है। अब आप लोग कहेंगे, खान साहब हम भी बरसों से दीन वाले, उलमा को मानने वाले हैं, तबलीग में वक्त लगाने वाले, खानका में जो है अल्लाह अल्लाह करने वाले, हमको तो कामयाबी नजर ही नहीं आती। तो इकबाल कहते हैं, रहमतें हैं तेरी अगियार के कासानों पर और बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। दीन कहते किसे है, इसको समझना पड़ेगा। हमारे हजरत मौलाना उमर साहब आलमपुरी फरमाते थे, 5 शोबों का नाम दीन है। पहले ईमानियात, इबादत, मामलात, माशरत, अखलाकियात, ये 5 शोबों का नाम दीन है। अभी तो हम में कोई नमाजी है तो अपने आप को दीनदार समझता है। एक बात याद रखो, अल्लाह ने कामयाबी को दीन में रखा है, लेकिन उस दीन में कामयाबी है जो दीन हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आया। मेरी चाहतों वाला दीन, मेरे चोचले वाला दीन, मेरे जी की चाहत वाला दीन, इस पर अल्लाह ने कामयाबी को नहीं रखा। अब हम अपने हालात में गौर करें। आसान जबान में कहे तो दीन कहते हैं हर अमल को, जिंदगी के हर मोड़ पर मुसलमान वो है जो अल्लाह के हुक्म को देखता है, नबी अलैहिस्सलाम के तरीके को देखता है और उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारता है। इसलिए हजरत माविया रदियल्लाहु ताला अन्हु ने खत लिखा अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीका के नाम और यूं फरमाया, कोई नसीहत फरमा दीजिए। उम्मत की मुफ्तियां फरमाती है, तय्यबे कायनात फरमाती है, अरे हम सब की माँ फरमाती है, जवाब में नसीहत लिखती है, कहा कि जो है तुम मखलूक को खालिक के राजी करने के लिए अगर मखलूक नाराज हो जाए, नाराज हो जाने दो, एक वक्त वो आएगा मखलूक तुमसे राजी हो जाएगी।
لیکن اگر مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر دیا، یاد رکھو یہ مخلوق تو کبھی راضی نہیں ہوگی، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے جو دین دیا ہے وہ کامل اور مکمل دین دیا، اتنا کامل اور مکمل دین دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ارے تمہیں دین دیا ہے، ارے شادی کا طریقہ بھی موجود ہے، دین ایسا دیا ہے، تمام تر طریقے موجود ہیں، لیکن افسوس صد افسوس ہے ہم نے شادی کو رواج پر ڈال دیا۔ شیخ کا طریقہ الگ اور جو ہے وہ مغل کا طریقہ الگ، مرزا کا طریقہ الگ۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو؟ ارے تم مسلمان ہو یا نہیں ہو؟ تم کون ہو؟ آئی نئے ایام میں تو اپنی ادا دے۔ کون ہے؟ گنگا رام ہے، چرچل ہے، ہم کون ہیں؟ ہم شیروں کی اولاد ہیں، لیکن مسلمان دنیا میں بنیوں کے ساتھ رہتے رہتے، اہل دنیا کے ساتھ رہتے رہتے اپنے غم کو بدل دیا، اپنے درد کو بدل دیا، اپنے طریقے کو بدل دیا۔ ہم شیروں کی اولاد ہیں، اس لیے اقبال کہتے ہیں تجھے تیرے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی۔ تیرے آبا، تیرے باپ دادا، تجھے تیرے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی۔ تو سراپا گفتار، وہ سراپا کردار۔ تو بات کرنے کے لیے بیٹھتا ہے جامع مسجد چوک بازار سورت میں تو ایسا لگتا ہے سیف اللہ خان ابھی جبریل امین بن کر آیا، اور عمل کے میدان میں چت ہو جاتا ہے، اور عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ پھر آگے کہتا ہے اقبال بڑے عارف تھے، میرے والد میرے شیخ فرماتے تھے، لوگ اس کو شاعر کہتے ہیں، میرے والد میرے شیخ مجاہد ملت، لسان التبلیغ، پیر طریقت، یوں فرماتے تھے کہ میں کہتا ہوں اقبال بڑا عارف تھا، تجھے تیرے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو سراپا گفتار، وہ سراپا کردار۔ تو تو خالی باتیں کرتا ہے، ہم کو تو باتیں کرنا آتی ہے، یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہوگا، ایسا ہو گیا ایسا۔ تو نے کیا کیا وہ بول، تو کیا کرتا تھا؟ اسی لیے اقبالی دوسری جگہ کہتے ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا قافلے کیوں لٹے، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال۔ باتیں کرتا ہے، اتنے یہودی بن گئے، اتنے نصارہ بن گئے، اتنے ملحد بن گئے، اتنے مشرک بن گئے، ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا قافلے کیوں لٹے۔ تو کیا کرتا تھا؟ گھاس کاٹتا تھا یا زعفران کاٹتا تھا؟ تیرے ذمہ کام تھا اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، تو نے اس کام کو انجام دیا یا نہیں؟ خیر مجھے تو نکاح پر دو چار بات عرض کرنی تھی، بات آگے نکل گئی۔ تو شیخ کا طریقہ الگ، سید کا طریقہ الگ۔ یہ کہا بھائی ہم نے نکاح کو عبادت سمجھا ہی نہیں۔ بھائی نماز میں کسی کا طریقہ الگ ہے؟ ارے بولو بھائی، یا ایسا ہے کہ کوئی برادری والا ہو تو بمبئی میں اس کا حج ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا بھائی۔ ایسے نکاح بھی عبادت ہے، لیکن ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں۔ اس لیے کائنات کے امام نے جو دین دیا ہے، کامل و مکمل دین دیا ہے، سارے طریقے موجود ہیں۔ اگر نکاح کرنا ہے، کائنات کے امام نے نکاح کیے۔ ارے نکاح کیوں کیے جاتے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربع،
4 وجوہات پر نکاح کیے جاتے. ولی مالیا، مال کے لیے نکاح کرتے. یہود و نصارہ مال کو سامنے یہود مال کو سامنے رکھتا ہے. مال والے کے وہاں چھوکری دیں گے اور مال والے کی چھوکری لائیں گے. ولی حسبیہ، حسب نسب دیکھتے ہیں. یہ ہندوانہ طریقہ ہے اور برہمنوں کا طریقہ ہے. اور پھر کہا ولی جمالہا، گوری چٹی دیکھ کر لائیں گے. تو یہ نصرانی کا طریقہ ہے. پھر آپ نے فرمایا ولی دینہا، ایک تو یہ کہ اس کا دین دیکھا جائے. فاصبر لذات الدین، اگر تم نے دین کو دیکھا ہے تم اسی وقت سے کامیاب ہو گئے. اور کامیاب تر زندگی کس کو کہتے ہیں؟ رب کریم نے نکاح کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتلایا ہے. کہا کہ لتسکنوا الیہا، پھر سکون ملے گا. وَجَعَلَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، جوانی میں محبت کی ضرورت پڑتی ہے اور بڑھاپے میں جو ہے وہ ہمدردی کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے جو ہے وہ جوانی میں محبت دیں گے اور بڑھاپے میں جو ہے وہ ہمدردی دیں گے. جن کی عورتیں نہیں ہیں بوڑھوں کی، ان سے پوچھو. ہوتی ہے تو بیٹے کو کہتی ہے تیرے ابا کو کھانا دے، تیرے ابا کو پانی دے، تیرے ابا کا بستر لگا. مودۃ و رحمہ، کہا کہ یہ کامیاب زندگی ہے. اگر دین کے مطابق تقوی کو دیکھو گے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت لگا رہے، واقعہ مشہور ہے. بیٹی کہتی ہے اماں جان، امیر المؤمنین نے منع کیا ہے، دودھ میں پانی کیسے ملاؤں؟ امیر بھی سو رہا ہے، ساری دنیا سو رہی ہے، ارے تو ملا دے. یاد رکھو یہ ماں کوئی پیسوں کی بھکارن نہیں تھی، پیسوں کی پجارن نہیں تھی. ماں اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتی تھی. خیر آپ جانتے ہی ہیں، صبح اپنے بیٹے عاصم کا پیغام بھیجا. کہا کہ بڑی بھی، میں تیری بیٹی کے ساتھ اپنے بیٹے عاصم کا نکاح کرنا چاہتا ہوں. وہ کہنے لگی اوہ امیر المؤمنین، میری بیٹی کہاں، میں بڑھیا کہاں اور آپ امیر المؤمنین کہاں؟ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی رات میں برکت دی اور ایک بیٹی عطا کی. اس بیٹی کے اوپر عبد الملک ابن مروان کا نکاح کا پیغام آیا، وہاں اس کی شادی ہوئی. عبد الملک ابن مروان کے بیٹے عبد العزیز کا پیغام آیا اور وہاں اس کی شادی ہوئی. اور عبد العزیز کی اس عورت کے ساتھ جو ہے وہ رات میں اللہ نے برکت دی اور عمر ابن عبد العزیز پیدا ہوئے. جب سامنے تقوی ہوتا ہے تو اولاد ایسی پیدا ہوتی ہے. حضرت سعید ابن مسیب کے پاس ان کی بیٹی کے لیے عبد الملک ابن مروان نے اپنے شہزادے کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا. آپ نے فرمایا میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے شہزادے کے ساتھ نہیں کر سکتا. بہت سمجھایا لیکن کہا میں مال کی بنیاد پر اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کر سکتا. ایسا اس سے زبردست ٹھنڈی کے موسم میں آپ کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالا گیا اور 200 کوڑے آپ کو لگائے گئے. ان سب چیزوں کو برداشت کیا لیکن مال کے لیے میں اپنی بیٹی کی شادی کروں یہ میں نہیں کر سکتا. مسلمانوں اللہ نے مال دیا ہے، بہت کودو مت، بہت اچھلو مت. کائنات کے امام کی بیٹی کی شادی، اس کی تاریخ پڑھو. میرے پاس موقع نہیں. فاطمہ الزہرا کی شادی ہوئی ہے. حضرت علی کو کہا کچھ ہے تو کہا کہ ایک زیرہ ہے، ایک بختر ہے، ایک گھوڑا ہے. کہا گھوڑا رہنے دو، زیرہ کو بیچو. حضرت عثمان غنی بازار میں ملے، 480 درہم میں آپ کی زیرہ کو خریدا. جا رہے تھے کہا کہ علی ادھر آؤ، یہ زیرہ بھی لیتے جاؤ، ایسے مدد کرو.
ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ بازار میں کھڑے ہیں ہم سب جو ہے وہ کترنی اور کینچی لے کر کھڑے ہیں، کیسے میری دنیا بن جائے، مجبور اور لاچار آیا اس کو کیسے کاٹ لوں اور کیسے سر سے پا تک ختم کر دوں۔ اور وہاں کا معاشرہ دیکھو کتنا سادہ طریقہ تھا، حضرت علی نے حضور کے پاس خود پیغام لے کر گئے۔ ابھی مسجد کے باہر اگر کوئی جوان کھڑا ہو، حاجی صاحب کیسے ہو، اچھے ہو، اچھا ہو، آپ کی ایک جوان بیٹی ہے، اتنے جوتے لگائے گا کہ عمر بھر پھر جو ہے حجامت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کتنا معاشرہ آسان تھا اور ہم نے نکاح کو کتنا مشکل کر دیا۔ ہمارے یہاں تو نکاح کی لائٹنگ کے لیے اور کمرے کو سجانے کے لیے لونے پاس کرائی جاتی ہے، سود پر پیسہ لیا جاتا ہے۔ مسلمانوں یہ ہمارا معاشرہ نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ خیر مجھے بہت ساری باتیں کہنی تھی لیکن عرض کروں وقت ختم ہو گیا ہے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس نکاح کو آسان کرو۔ ہمارے حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری فرماتے تھے اگر نکاح سستا ہوگا تو پھر زنا مہنگا ہوگا، اور نکاح ہو جائے اس کے بعد 3 نیتوں کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کیا جائے۔ انشاءاللہ جمعہ کے بعد 2-5 منٹ میری مضمون کو ختم کروں گا، اس کے بعد نکاح پڑھاؤں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔